ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں آپ تمام سامعین و حاضرین کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان یابندر سلیم، اور آج کتاب نگری لایا ہے آپ سب کے لیے آپ سب کی فیورٹ رائٹر ارم راحیل کے قلم سے نکلی دلوں کو چھو لینے والی تحریر راہی ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن آج کی قسط شروع کرنے سے پہلے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب، ویڈیو کو کیجئے لائک اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ تاخیر کیے بغیر شروع کرتے ہیں آج کی قسط۔ قسط نمبر 21۔ سارا گھر پہنچی تو فرید اسے لان میں ہی ملا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ کچھ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ اب کیا کرے گی، سارا اچھتے انداز میں کہہ کر جانے لگی جب فرید نے اس کا بازو پکڑا۔ کیا مطلب؟ فرید کے ماتھے پر بل پڑے۔ مطلب کہ جو تم نے کہا وہ میں نے کر دیا، اب میں اور کچھ نہ کہہ سکتی ہوں نہ کر سکتی ہوں تمہارے لیے۔ سارا نے جھٹکے سے بازو چھڑوایا اور اندر کی جانب بڑھی۔ تم اس سے بات کر کے آئی ہو اور تمہیں کچھ اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ اگلا قدم کیا لے گی اب؟ واہ سارا بیگم! وہ اس کے پیچھے آتے ہوئے بھڑکا۔ سارا خاموشی سے کہتی کچن میں چلی گئی۔ پانی کا گلاس ایک سانس میں پی گئی۔ فرید کھڑا اس کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کچا چبا جائے گا۔ بولو گی تم کچھ؟ فرید کا لہجہ بلند ہوا۔ اس کا صبر جواب دے چکا تھا۔ سارا نے سکون سے پانی کی بوتل بند کر کے رکھی اور اس کی طرف پلٹی۔ کبھی کبھی ہم دوسروں کو تباہ کرنے میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ اپنے نقصان کا علم نہیں ہوتا، اور اس وقت فرید تم یہی کر رہے ہو۔ وہ اس کے پاس آ کر بولی۔ فرید کے ماتھے پر بل پڑے۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ فرید چھوڑ دو سب، وہ اپنی زندگی میں ہی خوش ہے، ہم کیوں نہیں رہ سکتے؟ دیکھو اپنے بچوں کے لیے، ان کی خوشی کے لیے اس طرح تم خود بھی اس دلدل میں گھستے جا رہے ہو اور ہمیں بھی اپنے ساتھ گھسیٹتے جا رہے ہو۔ بھول جاؤ سب، میں بھیک مانگتی ہوں تم سے۔ سارا نے ہاتھ جوڑے۔ اگر اس دن تم میری بات سن لیتی اور چلی جاتی اس اپارٹمنٹ سے تو آج بہت کچھ الگ ہوتا۔ سارا بیگم، کیا مانگا تھا تم سے؟ صرف روشنی کے ساتھ رہنا چاہتا تھا؟ کیا میں نے تمہیں یا بچوں کو کوئی بھی کمی ہونے دی تھی؟ روشنی میرے دل کی خوشی تھی۔ میں خود نہیں جانتا تھا مجھے اس میں ایسا کیا نظر آیا کہ میں نے جھوٹ بول کر شادی کر لی، کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر۔ لیکن تم نے سب برباد کر دیا، سب ختم ہو گیا، کیونکہ وہ تمہارے نصیب میں نہیں تھی فرید، وہ فاران کا نصیب تھی۔ سارا نے اس کی بات پر اس کی آنکھوں میں واضح انداز میں دیکھتے ہوئے جواب دیا، اور یہ بات تم جتنی جلدی سمجھ لو بہتر ہوگا۔ اور رہی بات کہ وہ تم سے ملنے آئے گی یا نہیں، فرید علی حمدانی، وہ نہیں آئے گی۔ وہ اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، فاران سے محبت کرتی ہے وہ، اور فاران کے لیے وہ تم تک کبھی نہیں آئے گی، کیونکہ تم سے زیادہ اس کا شوہر اس کے نزدیک زیادہ قابل اعتبار ہے۔ سارا اسے ساکت کھڑا دیکھ کر دروازے سے باہر نکل گئی۔ فرید پاگل پن میں کچھ بھی کر گزرنے کو تھا۔ اسے اپنے بچوں اور خود کے لیے اب کوئی حتمی فیصلہ کرنا تھا۔ اتنی مشکلوں کے بعد تو زندگی میں کچھ سکون آیا تھا۔ یہ نیا مسئلہ! فاران جب تک آفس سے آیا وہ خوب سوچ بچار کے بعد فیصلے پر پہنچ چکی تھی۔ وہ سوچ چکی تھی کہ وہ یہ بات فاران کو بتائے گی، باوجود اس کے کہ سارا نے اسے فاران سے یہ بات کرنے کو منع کیا تھا، لیکن وہ کوئی رسک لینا نہیں چاہتی تھی۔ فاران معمول سے ہٹ کر لیٹ آیا تھا۔ آج بہت تھکاوٹ سی محسوس ہو رہی ہے۔ وہ چینج کر کے آیا تو بیڈ پر ہوا بولا۔ روشنی ریان کو لیے نیچے بیٹھی تھی جو کھیل میں مگن تھا۔ کھانا لاؤں؟ نہیں، تھوڑی دیر بعد کھاتے ہیں۔ نہیں، تھوڑی دیر بعد کھاتے ہیں۔ تم نے کھا لیا؟ نہیں۔ روشنی نے ریان کو سنبھالتے ہوئے جواب دیا، جو اس کا سہارا لیے کھڑا ہو رہا تھا۔ فاران کی آواز پر وہ اس کی طرف جانے کو لپک رہا تھا۔ فاران کو دیکھتے ہوئے وہ خوش ہو رہا تھا۔ آج سارا آئی تھی۔ روشنی ریان کو لیے اٹھی اور اسے فاران کے پاس بٹھاتے ہوئے بولی۔ فاران نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ کس لیے؟ اس نے الجھن سے روشنی کو دیکھا۔ روشنی نے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی فرید۔ فاران اٹھ بیٹھا تو وہ رک گئی۔ فرید آپ کو مارنے والا ہے فاران، مطلب وہ کوئی پلان بنا رہا ہے ایسا؟ اس نے فاران کو دیکھتے ہوئے بات مکمل کی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ تم سے سارا نے کہا ہے؟ فاران کے پوچھنے پر اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ کیوں؟ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ کہہ رہی تھی میں فرید سے بات کروں تاکہ وہ ایسا کچھ مت کرے اور وہ میری بات سمجھ لے گا۔ نان سینس! فاران غصے سے بولا۔ میں دیکھ لوں گا اسے، تم فکر مت کرو۔ خود پر قابو پا کر اس نے روشنی کا ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھایا۔ تم پریشان تھی؟ اس نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ ریان ان دونوں کو پاس بیٹھتے دیکھ کر بیچ میں آیا تھا۔ فاران آپ پلیز اس بات کو معمولی مت لیں،
کیا پتہ وہ کب کیا کر جائے۔ روشنی فکر مندی سے بول رہی تھی۔ فرحان نے اب کے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھا اور ریان کو نیچے اتارا جس پر اس نے منہ بسور کر فرحان کو دیکھا تھا۔ یار 1 منٹ صبر کرو، وہ دیکھو تمہاری گھاڑی، اس کے ساتھ جا کر کھیلو۔ فرحان نے ریان کو کہتے ہوئے اس کا رخ کارپیٹ پر پڑی گھاڑی اور دیگر کھلونوں کی طرف کیا تو وہ گھٹنوں کے بل رینگتا ہوا گھاڑی کی طرف جانے لگا جبکہ روشنی خاموشی سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اللہ نہ کرے اب کچھ ہو، اس کے دل سے دعا نکلی۔ فرحان اس کی طرف متوجہ ہوا۔ دیکھو، فرحان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے دیکھا۔ تم پریشان مت ہو اور مجھے شروع سے بتاؤ کیا بات ہوئی تمہاری سارا سے۔ اس کے کہنے پر روشنی نے اسے ساری بات بتائی، پھر یہ بھی کہ وہ یہ بات فرحان کے ساتھ نہ کرے، اس سے معاملہ بگڑ سکتا ہے۔ فرحان نے اس کی پوری بات خاموشی سے سنی، اس کے ماتھے پر سوچوں کا جال بنا، لیکن خود کو کمپوز کر کے اس نے روشنی کو دیکھا جو اس کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، تم فکر مند مت ہو، ٹھیک ہے میں دیکھ لوں گا، فرحان نے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر مطمئن انداز میں کہا، لیکن روشنی مطمئن بالکل نہیں ہوئی تھی۔ اس کے دل کو عجیب سے فکر اور بے چینی نے گھیر لیا تھا۔ روشنی صرف سر ہلا کر رہ گئی، وہ چاہنے کے باوجود بھی فرحان کو اپنے احساسات نہ بتا پائی۔ کیسی ہو بیٹا؟ ٹھیک ہوں امی، آپ کیسی ہیں؟ اور بابا اور باقی سب؟ شکر ہے اللہ کا، سب خیریت سے ہیں۔ فرحان گھر آ گیا؟ نہیں امی، ابھی تک نہیں آئے۔ اچھا چلو اس کے موبائل پر تمہارے بابا کال کر لیں گے۔ کس سلسلے میں امی؟ بیٹا بتایا تھا نا کہ اقرا کے لیے ہمدان کی کلیگ نے اپنے بھائی کا رشتہ پوچھا ہے۔ جی بتایا تھا، بس ہمدان نے چھان بین کر لی ہے، اچھے لوگ ہیں اور ہمدان بھی لڑکے سے کافی بار مل چکا ہے تو ان کو ہاں میں جواب دے دیا ہے۔ جی بتایا تھا امی، پھر بھی اچھی طرح سے سب دیکھ لینا تھا۔ ہاں بیٹا فکر مت کرو، کوشش تو اپنی طرف سے پوری کی ہے، باقی اللہ اس کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ بس بیٹا اب منگنی کی رسم کرنا چاہ رہے ہیں، زیادہ نہیں، بس چھوٹا سا ہی پروگرام، تم آ جانا 2 دن پہلے ہی۔ اچھا امی، فرحان سے کہوں گی، دیکھیں کب آتے ہیں پھر۔ ہاں تمہارے بابا فرحان کو بھی فون پر کہہ دیں گے۔ کچھ اور دیر بات ہوئی، پھر امی نے فون رکھ دیا اور اس کا ذہن کچھ اتنے دن کی تھکا دینے والی سوچوں کے علاوہ کچھ اور سوچنے کے قابل ہوا تھا۔ اقرا کی منگنی ایک اچھی خبر ثابت ہوئی تھی۔ فرحان نے جو بھی حکمت عملی اپنائی ہے، جو بھی قدم اٹھایا، وہ نہیں جانتی تھی اس کی تسلی کروانے کے باوجود بھی اس کے دل کو وسوسوں نے گھیر رکھا تھا۔ جب کبھی فرحان لیٹ ہو جاتا تو بے چینی اس کا گھیراؤ کر لیتی اور جب تک وہ گھر نہ آ جاتا اس کو تسلی نہ ہوتی۔ فرحان کے سامنے نارمل رہتی لیکن دل و دماغ میں جو چل رہا تھا وہ وہی جانتی تھی، باوجود کوشش کے وہ خود کو اس احساس سے نہیں نکال پا رہی تھی۔ اتنے دن گزرنے کے بعد بھی روشنی کی جانب سے پیش قدمی نہ ہونے پر فرید اور دل ملایا تھا۔ وہ بہت سوچ سمجھ کر یہ چال چلا تھا جو ناکام ہوئی تھی۔ سارا نے سچ کہا تھا، روشنی نے اس سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ اس نے یقیناً یہ بات فرحان کو بتائی ہوگی۔ فرید کو اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑا تھا، لیکن سارا کی بات سچ ثابت ہونے اور فرید کو اور ضد دلا گئی تھی۔ اس کا شیطانی ذہن اور منصوبہ تیار کرنے لگا۔ وہ فرحان کو نیچا دکھانے کے لیے حد سے گزرنے کو تیار تھا۔ کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر وہ بدلے کی آگ میں خود تو جل رہا تھا اور نہ جانے کس کس کو جلانے والا تھا، جس کا اندازہ سارا کو ہو چکا تھا۔ اسی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو لے کر باہر شفٹ ہونے کے لیے تگ و دو کر رہی تھی، کیونکہ فرید سے کوئی امید نہ تھی۔ وہ اپنی ضد کے آگے اپنے بچوں کے بارے میں بھی کچھ نہیں سوچ رہا تھا، صرف فرحان سے بدلہ ہی جیسے اس کی زندگی کا آخری کام تھا بس۔ پھر ایسا کرتے ہیں، تم عریشہ آبی کے ساتھ چلی جاؤ 2 دن پہلے، پھر میں آ جاؤں گا تو اکٹھے واپس آ جائیں گے۔ فرحان کے بولنے پر روشنی نے اسے دیکھا۔ ریان سو چکا تھا۔ فرحان لیپ ٹاپ پر انگلیاں تیزی سے چلا رہا تھا، صرف اس کی طرف کا سائیڈ لیمپ آن تھا۔ روشنی جو ٹیک لگائی تھی سیدھی ہوئی۔ آپ کیوں نہیں جائیں گے؟ ان دنوں مصروفیت ہے، وقت نکالنا مشکل ہے۔ ماموں نے اصرار کیا تو میں منع نہیں کر سکا، اس لیے کہہ رہا ہوں تو عریشہ آپی کے ساتھ چلی جاؤ، میں آ جاؤں گا۔ فرحان مصروف انداز میں بول رہا تھا۔ اب وہ کوئی فائل کھولے لیمپ کی جانب مڑا، غالباً پڑھنے کے لیے لائٹ کم تھی۔ لائٹس آن کر دوں؟ نہیں ٹھیک ہے، فرحان نے کہا۔ وہ سوئے ہوئے ریان کو دیکھنے لگی جو پھیل کر بے فکر انداز میں سو رہا تھا۔ روشنی اٹھی اور کھڑکی میں جا کر باہر دیکھنے لگی۔ رات کے 11 سے اوپر کا ٹائم تھا، باہر خاموشی تھی۔ یہ ایک سوسائٹی تھی جس وجہ سے کبھی ہی کوئی گاڑی گزرتی دکھائی دیتی، ورنہ سناٹا تھا۔ پہلا گھر بھی ایسے ہی تھا، جانے فرحان نے اسے بیچ کر یہ خریدا ہے یا وہ ویسے ہی پڑا ہے۔ کتنا مشکل ہوگا نا فرحان کے لیے اس گھر سے الگ ہونا۔ کتنی یادیں تھی فرحان کی اس گھر میں، شاید اتنا ہی مشکل جیسے مجھے فرید کے ساتھ لگتا تھا۔ روشنی کی سوچ کی سوئی جانے کہاں سے کہاں جا نکلی۔ کھڑکی میں کھڑی وہ انہی سوچوں میں الجھی پڑی تھی۔ وہ اتنی گم تھی کہ اسے
فرحان کے کرب کا بھی احساس نہ ہوا۔ کہاں گم ہو؟ فرحان کی آواز نزدیک سے آئی تو وہ چونکی۔ کہیں نہیں، نامحسوس انداز میں اس نے سر جھکایا، سوچوں کے سفر میں جانے کہاں کو لے چلا تھا۔ اچھا، مجھے تو ایسا نہیں لگتا۔ فرحان نے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ کیا سوچ رہی تھی؟ کچھ نہیں، بس گھر جانے کے متعلق۔ روشنی کو پتہ تھا وہ بنا پوچھے نہیں رہے گا، سو اسے ٹالا۔ اچھا، کچھ نہیں، اس نے کہتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑے، انہیں روشنی کی پشت پر لے گیا جس سے وہ دونوں مزید نزدیک ہو گئے۔ اب بتاؤ، کیا سوچ رہی تھی؟ اسی طرح اس کے ہاتھوں کو پیچھے کی جانب کیے اس نے پھر سے اپنا سوال دہرایا۔ بتایا تو ہے، اس کے انداز میں روشنی حیرانی سے بولی۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ وہ مصر تھا۔ مزید قریب ہوا۔ روشنی نے اس کے ہاتھوں میں دیے ہاتھ نکالنے چاہے، اب جو سوچ رہی تھی وہ بتا نہیں سکتی تھی۔ فرحان نے گرفت اور مضبوط کی۔ بولو۔ اچھا ٹھیک ہے، پہلے میرے ہاتھ چھوڑیں۔ نہیں، پہلے بتاؤ۔ روشنی نے گہری سانس بھری۔ اسی پل ریان کے رونے کی آواز آئی، اندھیرے کی وجہ سے، اور ان دونوں میں سے کسی کو نہ پا کر وہ اب اور اونچا رو رہا تھا۔ بچ گئی ہو تم، فرحان نے کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑے تو وہ ریان کی طرف گئی۔ فرحان نے لائٹ آن کی اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ریان روشنی کی گود میں اب چپ ہو چکا تھا۔ فرحان کھسک کر ان کے نزدیک ہوا، تکیے رکھ کر روشنی کی جانب چہرہ کیے نیم دراز ہو گیا۔ ریان پھر سو رہا تھا۔ روشنی اسے آہستگی سے تھپک رہی تھی۔ مس کروں گا میں تم دونوں کو، اب سوچتا ہوں اتنا وقت کیسے گزار لیا تھا۔ فرحان کی بات پر روشنی نے اس کی طرف دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر مسکرایا تو روشنی سوئے ہوئے ریان کو سائیج پر لٹاتے ہوئے بولی، وہ بات الگ ہے، لیکن ہم آپ کے ساتھ جا کر ہی واپس آئیں گے، پھر چاہے 1 دن ہو یا 2 دن کے لیے۔ ایسا کیوں؟ فرحان نے الجھ کر اسے دیکھا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے عید پر رہنا چاہتی تھی تم۔ اس وقت دل کر رہا تھا، لیکن اب جانے کیوں ہر وقت دھڑکا سا لگا رہتا ہے۔ وہ تھک کر بولی، مجھے بہت ڈر لگتا ہے فرحان، یوں لگتا ہے کہ میری زندگی میں خوشیاں زیادہ وقت کے لیے نہیں ہوتی ہیں۔ میرے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کی سنجیدہ انداز کو دیکھ کر فرحان اس کے سامنے اٹھ کر بیٹھا۔ وہ نظریں جھکائے مغموم سی بیٹھی تھی، اور اتنے عرصے میں پہلی مرتبہ تھا جب روشنی نے اپنے دل کی بات کی تھی، اپنے احساسات اس کے ساتھ شیئر کیے تھے۔ کیا چیز تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ فرحان نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھام کر اسے دیکھا۔ فرید، وہ بول کر خاموش ہو چکی تھی۔ کیوں تم اس کو اتنا حاوی کر رہی ہو خود پر؟ وہ کچھ بھی نہیں ہے، میں جانتا ہوں اسے، وہ صرف بولنے والوں میں سے ہے۔ فرحان کا انداز سمجھانے والا تھا۔ اس کے بارے میں سوچ کر خود کو اتنا پریشان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اتنا اہم نہیں ہے۔ فرحان کے انداز پر روشنی نے ایک نظر اسے دیکھ کر سر ہلایا۔ اس کے انداز پر فرحان کو کچھ یاد آیا۔ تمہیں یاد ہے جب تم ادھر لاہور گھر آئی تھی، جب تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ فرحان نے یاد دلاتے ہوئے کہا، اور یہ اس وقت بالکل الگ بات تھی جو اس نے ایک دم کی، جو روشنی کو تھوڑا حیران کر گئی۔ جی یاد ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس نے فرحان کی آنکھوں میں دیکھا جو اسے دیکھتا ہوا سوچ میں گم تھا۔ کچھ نہیں، اس نے کہتے ہوئے تکیے اپنی جگہ پر رکھے اور جا کر لیٹنے لگا۔ روشنی نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ اگر کچھ نہیں ہے تو بات کیوں کی؟ ویسے ہی کچھ یاد آ گیا تھا۔ کیا؟ اس نے پوچھا، پر فرحان دوسری جانب کروٹ لے گیا۔ کچھ نہیں، لائٹس بند کر دو۔ روشنی کو برا لگا ایک دم ایسا انداز، حالانکہ وہ اب بھی نارمل انداز میں بات کر رہا تھا، لیکن پھر بھی یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے فرحان کی پشت کو گھورا، لیکن وہ خاموش رہا۔ ٹھیک ہے، اب آئندہ میں بھی کوئی بات نہیں بتاؤں گی۔ اس نے دل میں ارادہ کیا اور اٹھ کر لائٹ آف کرنے لگی۔ کمرے میں اندھیرا ہو گیا۔ فرحان جو آنکھیں موندے لیٹا تھا، اس کی آنکھوں کے پیچھے وہی منظر چل رہا تھا جب اس دن اس نے پہلی مرتبہ ذروہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اس احساس کو محسوس کیا تھا، اور وہ کسی اور روشنی تھی۔ وہ یہ بات اسے بتانا چاہتا تھا، لیکن جانے کیوں الفاظ زبان سے ادا نہیں ہو پائے۔ آپ نے مجھ سے بدلہ لیا ہے؟ روشنی کو سکون نہ آیا، پھر اسے مخاطب کر لیا۔ کیسا بدلہ؟ اس کی آواز میں وہ سوچوں سے نکل کر حیرت سے بولا، آپ نے جان کر یہ بات کی کیونکہ میں نے آپ کو بات نہیں بتائی تھی۔ کیا مطلب؟ کب؟ کون سی بات؟ فرحان کو سچ میں سمجھ نہ آیا وہ کیا بات کر رہی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے اور میں نے نہیں بتایا تھا۔ اس کا انداز تیکھا ہوا۔ ہاں بالکل بدلہ لیا ہے۔ اس کی بات پر فرحان نے اپنا کہتا روکا اور اس کی طرف کروٹ لے کر بولا، ریان صاحب پھیل کر سوئے ہوئے تھے۔ یار تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ ریان کو اپنی طرف سلایا کرو۔ آہستہ بولے، اٹھ جائے گا۔ ارے کیا کر رہے ہیں، اٹھ جائے گا وہ۔ ابھی وہ اسے ٹوک ہی رہی تھی کہ اس نے ریان کو اپنی جگہ پر کیا اور خود اس کی طرف ہوا۔
روشنی اٹھ بیٹھی تھی اور اب وہ تکیے کو ریان کی دوسری طرف رکھ رہا تھا تاکہ وہ گر نہ جائے۔ ہاں تو کیا کہہ رہی تھی تم؟ ریان گہری نیند میں تھا اور فرحان اس کی طرف متوجہ۔ کچھ نہیں، روشنی خف کچھ نہیں، روشنی خفگی سے کہہ کر لیٹی اور کروٹ لینا چاہی لیکن فرحان نے لیٹنے نہ دیا۔ یار یہ آج رات ہم کچھ نہیں، اتنا کیوں بول رہے ہیں؟ وہ اس کے گرد حصار باندھتا ہوا بولا تھا۔ جی تو سامعین و حاضرین، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلی قسط تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔